لہٰذا اس رات کی برکتیں لوٹنے میں، مغفرت، بخشش اور خیرات اللہ کی بارگاہ سے لینے کے لیے ہمیں یہ 3 کام کر لینے چاہیے۔ 3 کام، بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 3 کام یہ اس رات سے پہلے پہلے کرنے چاہیے، اس رات سے پہلے پہلے۔ شعبان المعظم کی شام سورج ڈوبنے کے وقت چونکہ پہلے سال کا اعمال نامہ لپیٹ دیا جاتا ہے، یعنی حساب و کتاب بند کر دیا جاتا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ شب برات آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی جائے۔ شب برات آنے سے پہلے پہلے، یعنی شب برات آئے تو اس رات میں ہم توبہ کے لیے بیٹھے، اب شب برات آنے سے پہلے نامہ اعمال لپیٹا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اب اللہ کی رحمت پر امید رکھنی ہے۔ اب ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ بڑا رحمان ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ گناہ کر کے دلیری کر کے یہ نام لینا یہ بھی گناہ ہے، میں نے جیسے پہلے کہا۔ اب اللہ کی رحمت کو پکارو اور یاد رکھو اور امید کرو کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ معاف کر دے گا۔ کب؟ جب توبہ کریں، جب خیال رہے ہمارے ہاں توبہ کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے۔ بعض لوگ رخسار پر یوں ہلکی سی چپت مار کر کہہ دیتے ہیں توبہ 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 توبہ، یوں یہ توبہ کا انداز ہوتا ہے۔ بعض ناک اور کان کو ہاتھ لگا کر کہہ دیتے ہیں جی توبہ توبہ توبہ، یوں کسی بھی طرف۔ کچھ لوگ اپنی زبان اور دانتوں تلے دبا لیتے ہیں، ہاں جی توبہ 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 توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کہنا ہے، لفظ توبہ کہنا ہے، توبہ کا نام لینا ہے، لیکن یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا ہے؟ اب توبہ، سچی توبہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ یہ نیت کرے کہ جو وہ گناہ کرتا تھا آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا، اور جو کر چکا ہے اے رب کریم تو اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دے، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ دل میں ارادہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں توجہ ہو، اور آنے والے جو گناہ ہے، جو بھی گناہ کرتا ہے اس سے پکی توبہ کی جائے، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ یہ خالی زبان سے کہنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ اب گناہ پر تو شرمندہ ہونا چاہیے، نافرمانی پر، مثلا کسی نے سود کا کاروبار کیا ہے، اب سود کا لین دین تو چل رہا ہے اور توبہ توبہ کہہ رہا ہے، تو یہ تو توبہ نہ ہوئی ہے جی۔ کسی کو سود لین دین میں نقصان پہنچ گیا، یہ بھی بات یاد رکھیے، سود کا کوئی لین دین کیا، نقصان پہنچا تو اب توبہ کر رہا ہے، یہ بھی توبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اب وہ نقصان کی وجہ سے کر رہا ہے، کیونکہ نیت دیکھی جائے گی توبہ میں۔ اب سود کا لین دین کا نقصان ہوا، بندہ کہتا ہے میں نے توبہ کر دی، آج کے بعد میں کاروبار نہیں کروں گا، یہ سودی کاروبار ہی نہیں کرنا، اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا، اس گناہ سے رک جائے گا لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سود لین دین سے رک گیا اور خود بخود شرمندگی کی وجہ سے یہ کہے کہ اللہ کے ڈر، اللہ کے حضور مجھے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ سودی کاروبار نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ توبہ کرے تو توبہ ہوتی ہے۔ اب دوسرا رکن یہ ہے کہ بندہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہ گناہ بھی کری جائے اور توبہ بھی کرتا جائے، معاذ اللہ، اس کو مذاق کہا گیا۔ اس کو کیا کہا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ مذاق کرنا، اللہ کے ساتھ مذاق کرنا، کہ ایک کام کیا جانا ہے اور توبہ توبہ بھی کرتے رہنا ہے، یہ بھی رکن پورا نہیں ہوتا۔ اب تیسرا رکن یہ ہے کہ سچی توبہ کا تیسرا رکن یہ ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرنا، آئندہ وہ گناہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا اہم ترین کام یہ ہے کہ شب برات آنے سے پہلے پہلے بندوں کے حقوق معاف کروا لیے جائیں، بندوں کے حقوق معاف کروا لیے جائیں، اور کچھ کسی کے باقی ہے تو ان کے معاف کر دیے جائیں۔ آج کل ایک میسیج چلے گا ہمارے یہاں
تو وہ 200-300 بندے کو فارورڈ کر دیا جائے گا واٹس ایپ پہ، معاف کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، معاف کر دیا جائے، یہ بھی معافی نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں معافی یہ ہے کہ آپ جس سے ملاقات کر سکتے ہو اپنے دوست رشتہ دار سے، اس کو مل کے کہو کہ بھائی ناراضگی ہو گئی تھی، فلاں کام ہوا تھا، میں معافی چاہتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اگر نہیں، اگر لکھ کر ہی بھیجنا ہے تو دور ہے تو اپنی مرضی سے اپنے الفاظ میں لکھیے، اپنے الفاظ اس میں استعمال کیجئے، بھائی جان، چاچا جان، تایا جان، مامو جان، اپنے الفاظوں کے ساتھ میسج بنا کے بس اسی کو بھیجا جائے، یا ہو سکے تو وائس میسج کیجئے، اس کے دل کی بھی دل جوئی ہو جائے گی، اور دیکھیے گا آگے سے بھی رپلائی یہی آئے گا کہ میں نے معاف کیا، آپ بھی معاف کر دو۔ یہ جو فارورڈ والا سلسلہ ہے یہ بھی قبول نہیں ہوگا کہ ایک میسج چلے گا، اب ہر بندہ 200-300-400 بندوں کو وہی گھما دے گا، یہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد بھی معاف کروانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے ہے، اور آئندہ گناہوں سے بچنا بھی ہے، اور اس موقع کو غنیمت جانیے۔ پچھلے سال ہمارے ساتھ بہت سارے تھے، عزیز اقارب بہت سارے لوگ تھے، لیکن اس بار وہ نہیں ہے۔ کیا پتا ہمارے نامہ اعمال میں ہمارا اس بار جب فرشتوں کو، ملک الموت کو کتاب پکڑائی جائے، ہمارا بھی نام آ جائے اس میں، تو کیا کریں گے صاحبو؟ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائیے، اس حساب کتاب والے دن سے ڈر جائیے، اور اپنے اوپر توجہ کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔